الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا خير هذه الأمة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا خير هذه الأمة صلى الله عليه وسلم عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں تشریف لائے، بادشاہت ایک نام رکھا کرتی تھی، اور بادشاہت کسی منصب پر نہیں، کسی ملک پر نہیں، بلکہ وہ بادشاہت جہالت پر مبنی تھی۔ یہود و نصارہ، خصوصاً یہود، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے آنے پر یا ان کی اولاد ہی میں سے ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر یہی تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا۔ لیکن جب یہودیوں کے کانوں پر آواز پڑی کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں عبداللہ کے گھر ایک بچے کی ولادت کی ہے، اور وہی بچہ نبی آخر الزمان، جس کے لیے آسمان، زمین، یہ پوری کائنات بنائی گئی، وہ تشریف لے آئے۔ کرتے کراتے زندگی گزرتی گئی، آخر کار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جہاں یہ غیر مسلم حضور سے محبت کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، آج اسی محمد کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔
دشمنی پر آ گئے تھے۔ اور کیا کیا؟ ولید بن اعصم ایک یہودی تھا، اس نے حضور علیہ السلام پر جادو کر دیا۔ حضور علیہ السلام سیدہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، حضور علیہ السلام آئے، سبحان اللہ، کہنے لگے اے عائشہ مجھ پر جادو ہوا ہے اور اللہ ہی نے مجھے بتلا دیا کہ تجھ پر جادو کرنے والا کون ہے اور کس طرح کا جادو کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سن رہی ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور فرشتوں میں سے ایک نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا نڈھال کیوں ہے، اس کی طبیعت بہت ناساز ہے، کیوں؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ یہاں ایک یہودی ہے، اس یہودی نے اس شخص پر جادو کیا ہے، اسی لیے اب یہ ڈھال ہے، بیمار ہے، طبیعت ناساز ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اور وہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا کہ اس شخص نے اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا ہے، اور یہ جادو کنگے میں کیے ہوئے، کنگی ہے نا، کنگی، اس میں کی ہوئی، اور اب اس کنگی کو زروان ایک کنواں ہے وہاں پہ دفنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ جب حفاظت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ سے کہتی ہیں، عائشہ اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ کیا ہوا ہے۔ اب میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اور اللہ نے تحفے میں دو صورتیں اتار دی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور فرمایا کہ اس کنویں کے پاس جا کر یہ پانی ہوگا، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا اس کنویں کا پانی زرد ہو گیا تھا، زرد رنگ کا۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ کنگا نکالا تو جس کے اوپر 11 گرے بندھے ہوئے تھے، کتنے؟ 11، اور حکم دیا کہ اب اللہ نے معوذتین، یہ دو صورتیں جو ہیں آخر کی، اسے معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ کیا؟ معوذتین۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھول دیا، من شر ما خلق، دوسرا کھل گیا، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسرا کھل گیا، ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھا کھل گیا، ومن شر حاسد اذا حسد، پانچواں کھل گیا، قل اعوذ برب الناس، چھٹا کھل گیا، ملک الناس، ساتواں کھل گیا،
الہ الناس 8واں کھل گیا، من شر الوسواس الخناس 9واں کھل گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس 10واں کھل گیا، من الجنۃ والناس 11 کے 11 گرے کھل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یوں کی، ان 2 صورتوں کا خاتمہ تھا، ختم کرنا تھا، اللہ نے جڑ سے جادو کو ختم کر دیا۔ فرمایا اے عائشہ، اللہ نے میری حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے طور پر اللہ نے ان 2 صورتوں کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، آقا بتلاتے ہیں، آقا فرما رہے کہ اگر میری اس امت میں کسی پر بھی جادو ہو جائے، ٹونا ہو جائے، قل اعوذ برب الفلق، اس ایک آیت پر اعوذ، اے اللہ میں پناہ، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے۔ سبحان اللہ، جو بندہ بھی ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین پوری زندگی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا یہ معمول رہا، آقا جب بھی رات کو سویا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی چند آیتیں اور پھر 4 قل کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے ہاتھ جسم پر پھیر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے پوری زندگی حضور کی حفاظت فرمائی۔ ہمارا کانسیپٹ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، اور جی میرے پہ کسی نے بندش کر دی، اتنی بڑی سوچ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجاسوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ یہودیوں نے حسد کیا تو پہلا قدم کیا اٹھایا؟ جادو کر دیا۔ اور یہ حسد ناکامی کی سب سے پہلی سیڑھی کا نام حسد ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد مت کرنا، کسی کے ساتھ حسد مت کرنا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے، مجھے کیوں نہیں نوازا؟ یا میرے پاس ایک مال ہے، وہی مال یہ بندہ لے آئے تو میں کہوں کہ بھئی یہ کیوں لایا؟ اب جلن ہوتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کماؤں میں یہ نہ کمائے۔ سبحان اللہ، میرے اسلاف کی زندگیاں تو ایسی تھی میرے عزیزوں، دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت تو ان کے دلوں میں آئی نہیں، اور زندگی میں اپنی پوری زندگی میں ہر ایک شخص کو سبق دے کر گئے میرے اسلاف۔ پوری زندگی دین کی خدمت، پوری زندگی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ یہ زندگی ہے میرے عزیزوں، اس زندگی کے متعلق اللہ آپ سے سوال کریں گے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ وہ بغیر سوال کے چلا جائے۔ ہاں، ایک ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ مجھ پر جادو کرنے والا ولید بن اعصم ہے۔ کون ہے؟ یہودی ہے۔ کون؟ یہودی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم پڑ گیا۔ سبحان اللہ،
کیا نبی تھے، کیا ان کی سوچ تھی؟ اللہ وہی سوچ آج کی اس امت کو بھی نصیب کر دے۔ حضرت عائشہ آئی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم بھی پڑ گیا ہے کہ آپ پر جادو کرنے والے کون ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم پڑ گیا کہ آپ پر کس طرح کا جادو کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنا سخت جادو تھا کہ حضور علیہ السلام ایک کام کیا کرتے تھے، اس کام سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام سے بھول جایا کرتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ارے وہ نبی جس نے گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دی، بد دعا تو کسی کو نہ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے اصحاب کو کہہ دیجئے کہ اس شخص نے مجھ پر جادو کیا تھا، اس شخص نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے حفاظت فرما دی۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں محمد الرسول اللہ کا نبی ہوں، جب اللہ نے میری حفاظت کر دی ہے تو میں کیوں اس شخص کو صحابہ کے حوالے کروں؟ اور وہ صحابہ ایسے جانثار صحابہ تھے جو حضور کے پسینے آنے پر خون کی لہریں بہا دیں، ایسی محبت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، دل سے میں نے اس یہودی کو معاف کر دیا ہے، اے عائشہ تو بھی معاف کر دے۔ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو تکلیف دے دے، آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے، آپ کے ساتھ برائی کرے، میرے عزیزو، آقا بتلاتے ہیں محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے نبی، پوری اس امت کے نبی ہیں۔ میرے عزیزو، فرمایا کوئی تمہیں تکلیف دے، کوئی تمہیں کسی غم میں مبتلا کر دے، کوئی تمہیں نقصان دے دے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب تم پالو۔ فرمایا، اے عائشہ، میں اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتا، نہ میں اسے صحابہ کے حوالے کر سکتا ہوں، معاف کر دیا۔ تو حسد چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، بغض نکال دو۔ مومن کی تو شان نہیں کہ وہ حسد کرے۔ 3 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 3 عالم ہیں۔ اللہ نے 3 عالم کو پیدا فرمایا۔ کتنے عالم کو؟ ایک عالم وہ ہے جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جس کے اندر کامیابی ہی کامرانی ہے، جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں، جس کے اندر کوئی بیماری نہیں، جس کے اندر کوئی مصیبت نہیں، وہ عالم میرے عزیزو جنت ہے، وہ عالم جنت ہے۔ اور دوسرا عالم جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف، ذلت ہی ذلت، ناکامی ہی ناکامی، ہر طرف بے چینی، ہر طرف ناکامی، ہر طرف بے سکونی، وہ عالم جہنم ہے۔ اللہ کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا عالم وہ عالم ہے کہ جس کے اندر تکلیف ہے تو یہاں اللہ نے آرام رکھا ہے، یہاں بیماری آئی تو یہاں اللہ نے سکون دیا ہے، یہاں مصیبت آئی تو یہاں اللہ نے دل پر اطمینان غالب کر دیا ہے، یہاں کسی نے دکھ دیا تو یہاں اللہ نے صبر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ عالم
دنیا ہے. اس دنیا کے اندر ایک چیز نہیں ہو سکتی، دو ہی رہے گی. تکلیف آئی صبر کرنا، تکلیف دی تو ریٹن اس کا تکلیف نہ بلکہ اس کی ہدایت کی دعا ہو. کسی نے آپ کو گالی دی، گالی نہ دینا بلکہ صبر کر لینا. اس صبر پر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے. بیماری آئی صبر کر لینا، اے اللہ تیرا حکم، تیری مرضی، تیری منشا، تو مجھے بیمار کر، تو مجھے شفا دے. اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، تیری مرضی، بس میرا کام صبر کرنا، شکر کرنا، اجر دینا تیرا کام. زندگی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے، پوری زندگی یوں بتلائی جیسے کہ ایک پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، حسد مت کرنا، مت کرو حسد. آج اگر میرا کاروبار بہت عروج پر ہے، زبردست چل رہا، فلاپ ہو گیا یا مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ سامنے والا مجھے بہت گور گور کے دیکھتا ہے، اسی نے مجھ پر کچھ کر دیا. ارے میرے عزیزو، جب آپ کسی کو دکھ نہیں دے سکتے، آپ کو کوئی دکھ نہیں دے گا. آپ حرام کی کمائی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ حرام کا کام ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہوتا ہے جب بیوی کے سر پہ درد آ جائے نا، وہ کہے کہ ہو بہو نے کچھ کر دیا، بہو کے سر پہ آیا تو ساس نے کچھ کر دیا، بیٹے کے سر پہ کچھ ہوا فلانے نے کچھ کر دیا. نہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. عامل سب سے بڑے جاہل ہیں. عاملوں کا کام تو جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا. ارے میرے عزیزو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا وہ کسی عامل پر گئے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے عظیم انسان، ارے جس کے محمد کے نام پر میم پر بھی بوسہ لیا جائے، وہ محمد جس کے پسینے سے خوشبو آئے، وہ محمد جو لب ہلائے تو گل کھل جائے، سبحان اللہ، وہ نبی، اس پر اگر جادو ہوا وہ کسی عامل کے پاس گئے؟ نہ، رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف. اے اللہ میں تیرا محتاج، میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے آیتیں اتار دی، فلق، ناس، اور امت کو بتلا دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس آیت الکرسی کا ورد کرے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرے، ہر نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی اول اور آخری آیتیں پڑھا کرے اور 4 قل پڑھا کرے ہر نماز کے بعد، میرے عزیزو دنیا کی سپر پاور طاقت بھی ہو کوئی جادو کرنے والا، رب کعبہ کی قسم، اگر اس کی زندگی میں کبھی بھی ان صورتوں کے معمول کے بعد جادو ہوا، ہو نہیں سکتا اس پر جادو یا ٹونا ہو جائے. میرے اللہ کیا بتائے وہ وظیفہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. عاملوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آئیں، رجوع الی اللہ کریں، پھر دیکھیں میرے عزیزو زندگی میں بہاریں آئیں، زندگی میں خوشی آئیں گی، زندگی ایک پرنور بن جائیں گی. عمل اللہ کے پیارے حبیب نے کر کے دکھایا، عمل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کیا اور بتلا دیا میری امت کے لیے یہ سبق ہے، سبق ہے. سبحان اللہ، میرے آقا ہیں، مرض الموت ہے، موت کا عالم ہے. ارے میرے عزیزو، میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ اس عزرائیل نے کیسے میرے نبی کے پاس آ کر روح قبض کی ہو. ارے وہ نبی جس نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، لیکن جب
موت کا عالم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہیں، ہمت نہیں کہ ہاتھ اٹھ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا آقا کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے. میں نے فوراً فاتحہ، آیت الکرسی، فلق، ناس پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پر دم کر دیا اور انہی کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیا. سبحان اللہ، آقا صحیح سالم ہو گئے، جان آ گئی. قرآن تو اٹھا کے دیکھو نا میرے عزیزو، قرآن کو سمجھو تو ذرا. یہاں پر ہر عالم آ کر ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھاتا ہے قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھو، قرآن کے اندر کامیابی ہے. وہ اپنے لیے نہیں بولتا، آپ کے لیے کہتا ہے. یقین جانیے، سچ عرض کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے ایک شخص آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا آپ نا یہ اتنی بڑی لسٹ تیار کی، یقین کریں اتنی بڑی لسٹ تیار کی. اس کے اندر اپنی بیوی کا نام، پھر اپنے باپ اور اپنی ماں کا نام، بیٹا اور بہو کا نام، یہ پورا ایک فارم جمع کے بولتے ہیں آپ ان کو چیک کریں، ان پہ کتنے جنات ہیں اور کیا کیا اثرات ہیں اور کس نے کیے. میں یہاں پر کوئی جنات نکالنے بیٹھا ہوں یا میں بس اسی کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ آئیں، آپ میرے ہاتھوں میں لسٹ پکڑا دیں اور میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا. میں نے اس شخص سے کہا آپ کیا سوچتے ہیں، صحیح صحیح بتانا. آپ یقین کریں، اس نے کہا جب سے یہ بہو میرے گھر آئی ہے نا، گھر کا سارا نظام درم برم ہو گیا، بیٹا میری نہیں سنتا. یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، اور بدگمانی سخت گناہ کبیرہ ہے. میں نے اسی کے سامنے وہ کاغذ پھاڑا، میں نے کہا یہ آپ سب سے بڑے جادوگر مجھے دکھتے ہیں، یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو یہ بدگمانی، حسد، بغض، کینہ اپنے دلوں سے نکال لو. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا اور وہ شخص آ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اس نے بڑے خیرات کیے، بڑے اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالے، تہجد کی نمازیں اس نے قضا نہیں کی، بڑا دیندار اور اللہ اللہ کرنے والا. وہ آئے گا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور نیکیوں سے لبریز ہوگا. اس کی زندگی کیا ہوگی جس کی ایک نماز قضا نہ ہو. لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایس میرے صحابہ، آپ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم دنانیر نہ ہو کنگال ہے. آج اگر کسی کے جیب میں پیسہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کہتے نہیں کہتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ نہیں ہے، بلکہ کنگال وہ شخص ہے کہ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں لایا اور جب حساب کتاب کا وقت آیا سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یا اللہ اس شخص نے دنیا میں میرا حق مارا ہے. اللہ رب العالمین حکم دیں گے فرشتوں اس کا حق اس سے دلواؤ. کرتے کراتے میرے عزیزو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، لیکن حق ماننے والے پھر بھی کھڑے ہوں گے، اللہ سے التجا کریں گے. ارے میرے عزیزو اس وقت ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے بندہ در بدر ٹوکرے کھائے گا
کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو، تو اس کی ساری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کا حق مارا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ معاف کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں جب تک یہ شخص اس دوسرے بندے سے معافی نہ مانگے۔ تو اپنی زندگیاں قرآن اور احادیث کی روشنیوں میں لائے، اپنی زندگی بہتر بنائے، اپنی زندگی سکون اور اطمینان والی بنائے۔ کیسے ہوگی؟ ارے میرے عزیزوں، قرآن اٹھائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی پڑھیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیا تھی؟ اٹھائیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کی کتاب لکھی ہے۔ اس دور میں اس سے معتبر کتاب اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ الرحیق المختوم بہترین سیرت کی کتاب، سیرت المصطفیٰ ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں، عقل ٹھکانے آ جائے کہ میرے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ہے کہ تاجر ملتے ہیں، ایک وقت ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ میرے نبی ایک وقت پر کسی بڑھیا کی مدد میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک وقت میں یہودیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج میں اپنے گھر کے بنگی چوکیدار کی عزت نہیں کرتا، کیوں؟ گھمنڈ ہے کیا؟ مال آیا تو گھمنڈ میں آ گئے۔ قارون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، کس وجہ سے تباہ ہوا؟ گھمنڈ۔ اس نے حسد کیا تھا کہ موسیٰ کو دیکھو میرے پاس کیا ہے اور اس کو دیکھو۔ یہ چیزیں میرے عزیزوں انسان کو کھا جاتی ہیں، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ حسد سے بچیں، کینے سے بچیں، اور خدا را اپنی زندگیوں کو قرآن اور احادیث کی روشنیوں میں لائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ میں سچ